الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل من الانصار ومعه صاحب له۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا پانی موجود ہو جو مشکیزے میں موجود ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم پی لیتے ہیں، ہم منہ لگا کر پی لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ الشن کا مطلب ہے مشکیزہ۔ آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم دیباج پہننے اور سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے، یعنی کہ یہ اس سے پینے سے مراد یہ ہے کہ زینت مقصود ہوتی ہے، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں تمہارے لیے ہے۔ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے گا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے گا۔ امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے بے شک وہ شخص جو چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کچھ پیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ نور الرضا کا۔ ولا ينتظر تکبیر الامام من حضر تحریمۃ، اور نہ انتظار کرے تکبیر تحریمہ کا جو حاضر ہو اس کی تحریمہ کے ساتھ، یعنی کہ ابھی امام نے نا اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا تو اب وہ انتظار نہ کرے دوسری تکبیر کا، اسی طرح اللہ اکبر کہے تو امام کے ساتھ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو حاضر ہوا چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے تو اس سے نماز فوت ہو گئی، صحیح ترین قول میں، یعنی کہ چوتھی تکبیر میں کہا اب اس کے بعد سلام پھیرنا، کوئی دعا نہیں مانگنی، تو اس سے نماز جنازہ فوت ہوگی۔ لیکن صاحب بیان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے امام کے ساتھ مل جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنی 3 تکبیریں بعد میں کہہ لے، امام صاحب بیان کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور مکروہ ہے نماز پڑھنا اس پر جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے، اس مسجد میں جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے، جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے ادھر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ اس میں ہو، نماز جنازہ اس میں ہو یا اس کے باہر ہو اور بعض لوگ مسجد میں ہو، نماز جنازہ تو باہر ہو لیکن باہر لوگ مسجد میں ہو، تو اس صورت میں مکروہ ہے مختار قول پر، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہو اور آواز نکالے، سمیہ آواز نکالے، تو غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر آواز نہ نکالے، پیدا ہوا آواز نہ نکالے تو غسل دیا جائے گا مختار قول میں، اور لپیٹ دیا جائے گا ایک کپڑے میں اور دفن کر دیا جائے گا، اور نہ نماز پڑھی جائے اس بچے پر وہ بچہ جو قید ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو پھر پڑھی جائے گی۔ اگر ایک بچہ جو چھوٹا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ قید ہو جائے، اب بچہ مر گیا تو اب اس پر نہیں پڑھی جائے گی، ہاں ماں اگر مسلمان ہو یا باپ مسلمان ہو تو پھر پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو کافر یا یہودی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچہ تو پیدا ہوا تھا لیکن ان کے ماں باپ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یا وہ خود مسلمان ہو، وہ خود مسلمان ہو تو پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل وغیرہ دی جائے گی، کیونکہ بچہ غسل سمجھدار سے مراد یعنی کہ اتنا ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کو سمجھ لیتا ہو کہ اسلام کیا ہے، اور وہ خود مسلمان ہو، ماں باپ مسلمان نہ ہو تب بھی پڑھی جائے گی، اور نہ قید ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بچے کے ساتھ، ان دونوں میں سے کوئی ایک قید نہ ہو تو تب بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر ہو کافر کے لیے کوئی قریبی رشتہ دار، مسلمان قریبی رشتہ دار کافر کا ہو تو وہ اس کو غسل دے، جس طرح کے پاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اس طرح کے ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اس طرح وہ اس کو دھوئے، کاسا لائے اس کو دھوئے جس طرح ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اور اس کو
کپڑے میں ڈال دے، ایک کپڑے میں کفن دے اور ڈال دے کسی گڑھے میں دبا دے، یا اس کو دے دے اس کے اہل کی طرف، اس کے اہل کی طرف اس کو دے دے، اس کو اس کے اہل کی طرف، یعنی کہ اہل سے مراد ہے جو اس کے ہم مذہب لوگ ان کو اس کے حوالے کر دے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا کر لیں، آگے پھر کر لیں گے، آگے نکالیں آپ۔ آگے آپ نے کیا ہوگا وَإِذَا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بالضمير المنفصل ونحو ضربت أنت نفسك۔ جب تو ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانے کا ارادہ کرے تو ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب ہے، جیسے ضربت انت نفسک۔ اب یہاں پر تاکید لگانی تھی ضربت تا ضمیر کے ساتھ نفس کی، تو واجب کیا ہے ضمیر منفصل انتا کو لانا، اور کلن اور اجماع کے ساتھ تاکید صرف اس کی لائیں گے، صرف اس کی تاکید کلن اور اجماع کے ساتھ، اور نہیں تاکید لائیں گے کلن اور اجماع کی مگر اس کی جس کے لیے اجزاء ہوں اور حصے ہوں، اور اجزاء ہوں اور حصے ہو جن کا حصی طور پر جدا ہونا صحیح ہو، جدا ہونا حصی طور پر صحیح ہو جائے، حصی طور پر یعنی کہ ظاہر نظر ہے، جس طرح کہ قوم ہے نا، قوم کے ہم حصی طور پر دیکھ سکتے ہیں نا، قوم میں افراد ہوتے ہیں کہ یہ ایک فرد زید عمر بکر، تو حصی طور پر جدا ہونا ممکن ہے، یا حکمی طور پر ہو، حکمی طور پر ہو، جس طرح کہ میں یہ کہوں جان القوم کلهم، آئی میرے پاس تمام کی تمام قوم۔ اب قوم کے ہم حصے کر سکتے ہیں، ایک قوم میں زید عمر بکر، اور حکمی طور پر جس طرح کہ اشتریت العبد کلہ، کہ میں نے خریدا غلام پورا کا پورا، کلہ میں نے پورا کا پورا غلام خریدا۔ اب ادھر ہو سکتا ہے غلام کے حصے ہو سکتے ہیں کہ آدھا غلام زید نے خرید لیا ہو، آدھا بکر نے خرید لیا ہو، تو اب آدھا جو زید نے خریدا تھا، اب صبح ٹائم زید اس سے خدمت کراتا ہے اور رات کو کیا بکر اس سے خدمت کراتا ہے، ٹھیک ہے، تو آدھا آدھا ہو سکتا ہے حکمی طور پر، حصی طور پر تو غلام نہیں ہو سکتا لیکن حکمی طور پر ہو سکتا ہے، اور نہیں کہا جائے گا اکرمت العبد کلہ، کہ میں نے تعظیم کی غلام کے پورے کی پورے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ عزت زید غلام کے ہاتھ کی جائے سار کی نہ کی جائے، بلکہ پوری کی پوری کی عزت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر حصے نہیں ہو سکتے غلام کے، تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے اکرمت العبد کلہ، یہ کہنا بھی درست نہیں، اور تو جان کہ اکتو ابتو ابسو یہ تابع اجماع کے، اور نہیں ہوتا ان کا کے لیے کوئی معنی یہاں، اس کے علاوہ نہیں ہوتا ان کے لیے، اس کے علاوہ یہاں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کہ اگر اجماع نہیں ہوں گے تو اکتو ابتو کوئی معنی نہیں ہوگا، پس نہیں ہے جائز ان کو جمع کرنا اجماع پر، اور نہ ہی ان کو اس کے بغیر ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ اجماع اکتو ابتو ابسو تب ذکر کیے جا سکتے ہیں جب اجماع ذکر کیا جائے، اور اجماع پہلے ہوگا بعد میں یہ ہو گیا، ان کو اجماع پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے تفصیل سے قواعد میں، ٹھیک ہے۔ آگے مبدل منہ بدل کا بیان ہے، اور مبدل منہ بدل کے آپ نے قواعد بھی یاد کرنے اور تعریفیں بھی آپ نے یاد کر کے لانی ہے اچھی طرح سے، اور سمجھ کرانی ہے خود ہی، پھر یہ میں تھوڑا بہت سمجھا دوں گا، آپ نے خود ہی سمجھ کرانی ہے کوشش کر کے، ادھر سے نکال کر آئیں، باقی یہ ساری وہی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سن